بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ پہلے جو لیکچر ہم نے دیا ہے اس میں وحی کی افادیت کے بارے میں بتایا کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آتی۔ آج ہم وحی کی تعریف آپ کے سامنے بیان کریں گے اور وحی کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے، وحی کی نزول کی صورتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وحی کی تعریف ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، چپکے سے بات دل میں ڈال دیں، یہ لغوی اور معنی ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اصل معنی لفظ وحی کا یہ ہے، جبکہ وحی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے بھیجا ہو، یا اللہ رب العزت نے براہ راست اس کے دل میں القاء فرما دیا ہو، یا اللہ رب العزت نے اپنا پیغام نبی کے سامنے بیان کیا ہو کسی پردے کے پیچھے۔ یہ وحی کی تین صورتیں بن جاتی ہیں قرآن پاک کی آیت کے اعتبار سے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا جاؤں، ہمارے جو طلباء ہیں وہ جب کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو ان کے سامنے اس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ وحی کی صورتیں بیان کریں، تو یہ وحی کی تین صورتیں بنتی ہیں، آپ اس کے اندر بیان کر دیں گے۔ لیکن مفسرین نے وحی کی 5 صورتیں بیان کی، یعنی وحی جو نازل ہوتی ہے اس کے 5 طریقے ہیں نزول کے۔ نمبر 1، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی، جیسے گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ وحی کی یہ صورت سب سے سخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بھاری ہے وحی کی یہ والی صورت۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ وحی کو گھنٹی تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 2 وجہ سے گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نمبر 1، گھنٹی کے اندر تسلسل ہوتا ہے، جب وہ بج رہی ہوتی ہے اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس تسلسل کی وجہ سے وحی کو جو تعبیر کیا گیا ہے، گھنٹی کے تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس وجہ سے دی گئی کہ وحی جب نازل ہوتی ہے اس میں بھی گھنٹی کی طرح تسلسل ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وحی کو جو گھنٹی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز چاروں اطراف سے سنائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مبارک نازل ہوتی تھی، آپ علیہ السلام وحی کی آواز کو اپنے چاروں اطراف سے محسوس فرماتے تھے، تو اس وجہ سے گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ تشبیہ دینا میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وحی کی یہ صورت سب سے بھاری ثابت ہوتی تھی، سب سے مشکل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فل سردی کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے اوپر موتیوں کی طرح پسینے کے دانے بن جایا کرتے تھے، اتنی یہ سخت ہوتی تھی۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر سر مبارک رکھا ہوا تھا، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تو مجھے یوں لگا جیسے میری یہ ران پھٹنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی جانور پر سواری پر سوار ہوتے تو وہی نازل ہوتی تھی تو وہ جانور بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی بھاری ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کا حکم نازل فرما دے، یہ دوسری صورت ہے۔ عموماً سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام خداوند بتایا کرتے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وحی کا نزول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے، یہ 3 مرتبہ ٹوٹل ہوا ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
خود اظہار فرمایا، ڈیمانڈ کی کہ مجھے اپنی اصلی شکل تو دکھائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں آ کر اللہ کا پیغام، اور دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، ابتداء وحی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وحی کی کہ اللہ رب العزت بذات خود بلا واسطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغام دے دیں۔ یہ معاملہ بھی 2 مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے ہیں، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کروائی تھی۔ یہاں میں واضح کرتا جاؤں، پہلی صورت میں جو میں نے تیسری صورت وحی کے بیان کی تھی، اس میں ایک بات رہ گئی، معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی، اپنی اصلی شکل۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام فرشتہ لے کر آئے، اور وہ کسی بھی شکل میں آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ اپنی اصلی حالت میں آئے، کسی انسان کی شکل میں آئے، لیکن ایسی حالت میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ دیکھ سکیں، اور وہ آ کر اللہ کا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دیں۔ یہ ٹوٹل 5 صورتیں بنتی ہیں۔ مفسرین نے ان کو کلوز کر کے ان کی 3 صورتیں بیان کر دی ہیں، وہ 3 وہی بنتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تعریف کے اندر بیان کر دی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔